اب ہم نے ان سے حکومت واپس لی ہے تو مہنگائی کی شرح 14% پر ہے۔ یہ عمران نیازی صاحب نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا اور سیاسی انتقام کی ہوس میں تمام سیاسی لیڈران کے خلاف مقدمات قائم کر کے اپنا تمام وقت، وہ ایک شہزاد اکبر نامی آدمی ہوا کرتا تھا، اس کے کہنے پر تمام تر وقت وزیر اعظم کا ان مقدمات کو قائم کرنے میں لگتا تھا۔ دو کام کیے، ایک یہ مقدمات قائم کیے اور دوسرا ترجمانوں کے اجلاس کیے۔ صبح شام ہر مسئلے کا حل ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جائے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان تمام مقدمات کو فیس کیا ہے۔ آج بھی عدالت کے احترام میں عدالتوں کے روبرو پیش ہیں، مگر کیا کوئی پوچھنے والا ہے کہ جو 3.25 سال کے دوران عمران نیازی صاحب نے اس ملک و قوم کو دیوالیہ کیا، دونوں ہاتھوں سے عوام کا پیسہ لوٹا اور بنی گالہ سے بیٹھ کر ایک فرح نامی خاتون کے ذریعے اربوں روپے کی کرپشن کی اور عوام کو دھوکہ دیا۔ سائیکل پر دفتر جاؤں گا، روز خدا گواہ ہے ہیلی کاپٹر پر بنی گالہ سے پی ایم ہاؤس جاتے تھے۔ پی ایم ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا، تعزین و آرائش کی گئی، شاہانہ اخراجات کیے گئے، اور وہ یونیورسٹی کہاں بننی تھی؟ گورنر ہاؤس کو پبلک پارک ڈکلیئر کروں گا۔ یہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اپنے وزراء کے لیے نئی گاڑیاں، سرکاری اپنے جو محلات تھے ان کی تعزین و آرائش میں دنگ رہ گیا جب میں نے بزدار صاحب کی سرکاری رہائش کا دورہ کیا کہ کس طریقے سے عوام کے پیسے کو بے دردی سے لگایا گیا، امپورٹڈ ماربل لگایا گیا، شاہانہ فرنیچر منگوایا گیا۔ آپ کبھی جائیں، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ بزدار جس کے گھر میں کہتے تھے بجلی نہیں ہے اس لیے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، کروڑوں روپے لگائے اس نے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی تعزین و آرائش پر۔ ہم نے تو کبھی ایسے اخراجات نہیں کیے تھے۔ اب سمجھ آتی ہے کہ قوم کا پیسہ کہاں گیا۔ وہ صرف فرا گوگی نے نہیں لوٹا، پوسٹنگ ٹرانسفر کی مد پر، اور ہمیں فخر ہے ہم نے تمام افسران، وہ پولیس کے ہوں وہ انتظامیہ کے ہوں، میرٹ پر تعیناتیاں کی ہیں۔ ان کی طرح ان لوگوں کو ان افسران کی تعیناتی نہیں کی جو 3-3 4-4 کروڑ دے کر افسر لگتے تھے اور پھر عوام سے وہ پیسہ واپس کماتے تھے۔ جس نے 3 کروڑ دے کر افسر لگا اس نے 6 کروڑ کمایا، جو 4 کروڑ دے کر لگا اس نے 10 کروڑ کمایا۔ ہمیں فخر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام افسران کی تعیناتیاں میرٹ پر ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پنجاب میں جب سستا آٹا اسکیم کے تحت جو 10 کلو کا تھیلا ہے آٹے کا وہ 490 روپے کا بک رہا ہے، تو یہ 16 ارب کی ماہانہ سبسڈی ہے جو آٹے کی مد میں جا رہی ہے۔ اور میں آج نان بائی ایسوسی ایشن والوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آٹا سستا کر دیا، نان اور روٹی کی قیمت میں کمی کی جائے، اور ہم بہت جلد ایک وفد تشکیل دیں گے جو نان بائی ایسوسی ایشن سے ملاقات کرے گا، اور کیونکہ سستے آٹے کی فراہمی کو پورے پنجاب میں یقینی بنایا جا رہا ہے، یہ سالانہ تقریباً 200 ارب روپے کی سبسڈی ہے جس کی کابینہ نے توثیق کی ہے، اور وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایات پر ہرے بیگ میں یہ آٹا ہر جگہ دستیاب ہے۔ اس کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اس کے لیے ہر ضلع میں افسران کو اور سیاسی جو رہنما ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیادوں پر اس ضمن میں وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کریں، اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے ذمے باقی جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتوں کا کنٹرول بھی ذمہ کیا گیا ہے۔
پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کو فعال کیا گیا ہے پورے پنجاب میں، اور ہم نے پنجاب کے بارڈرز کو اس پر بڑی کڑی نگرانی کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ سستا آٹا سمگل نہ ہو، اور جو پنجاب سے باقی اشیاء خرد و نوش پنجاب سے باہر بھیجی جا رہی تھیں ان کو بھی روکا جائے تاکہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی قلت پیدا نہ ہو۔ مگر باوجود اس کے کہ ہم نے 2 دن پہلے اعلان کیا کہ جو خطوط ہمیں خیبر پختونخوا حکومت نے لکھے، اور کیونکہ وہ گندم کی خریداری کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے، ایک دانہ گندم پروکیور نہیں کی، ہم نے الحمدللہ 50 لاکھ کا ٹارگٹ پورا کیا، 50 لاکھ ٹن کا۔ اور جو خطوط لکھے گئے ہیں، میں دوبارہ دعوت دینا چاہتا ہوں حکومت خیبر پختونخوا کو کہ وہ آئیں اور یادداشت کا ایک معاہدہ سائن کریں، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اور ان کو بھی اچھے نرخوں پر ہم گندم فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ پنجاب کا فرض ہے کہ جہاں پر گندم کی قلت ہے اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہ جو دور ہے انشاءاللہ تمام چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تجربہ کار ٹیم موجود ہے، اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے مزید بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کا بہت جلد وزیر اعلیٰ پنجاب خود اعلان کریں گے۔ اور میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ پنجاب کابینہ کے تمام وزراء نے سرکاری پیٹرول کی ترسیل کو بالکل اپنے تک ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کوئی بھی وزیر سرکاری پیٹرول نہیں لے گا۔ تمام وزراء اپنے ذاتی خرچ پر پیٹرول ڈلوائیں گے، سرکاری کام کے لیے بھی جب وہ جائیں گے تو وہ پیٹرول اپنی ذاتی جیب سے ہوگا۔ یہ روایات آج نہیں، یہ آج سے 10 سال پہلے میاں شہباز شریف کی قائم کردہ روایات ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ جو سرکاری ٹریول بھی کیا اپنی جیب سے اخراجات برداشت کیے، سرکاری پیٹرول کبھی نہیں ڈلوایا۔ تو ہم مزید بھی اس میں اقدامات لیں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے جو کل مہنگائی کے حوالے سے اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے حوالے سے اجلاس کیا، اس میں محکمہ خزانہ کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ عوام کے لیے مزید سبسڈی کے پروگرام لائے جائیں۔ یہ 200 ارب روپیہ جو یہ گرین تھیلے والا آٹے والا پروگرام ہے، اس کے علاوہ مزید پروگرام بھی لائے جائیں گے، اور اس کا اعلان کیا جائے گا کہ عوام تک یہ سبسڈی پہنچے۔ یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام پر خرچ ہونا ہے، اور ہم اس کے لیے کوئی نئی گاڑیاں نہیں خریدیں گے، کسی دفتر کی کوئی تعزین و آرائش نہیں ہوگی، کسی سی ایم آفس، سی ایم سیکریٹریٹ یا کسی بھی سرکاری رہائش گاہ پر کوئی شاہانہ اخراجات نہیں کیے جائیں گے۔ اس پر بھی پابندی لگانے کا فی الفور فیصلہ کیا گیا ہے۔ عوام کا پیسہ، اس پر حق عوام کا ہے، اور انشاءاللہ بجٹ میں پنجاب حکومت بہت بڑا ریلیف اناؤنس کرے گی، مختلف مد میں سبسڈیز کا اعلان کیا جائے گا، اور وزیر اعلیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انقلابی اقدامات کیے جائیں۔ اور یہ جو عمران نیازی صاحب نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا، ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان، بیل لے کے کھڑا ہے اب کپتان۔ بیل کے بغیر اس کو جیل جانے کا فوبیا ہے، کیونکہ جن اشیاء کی اس کو عادت ہے وہ جیل میں مہیا کرنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ پشاور میں چھپ کے بیٹھا رہا، سرکاری حصار میں جہاں پہ اس کی حکومت تھی، یہ اس سے بزدل اور ڈرپوک آدمی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا کہ جو لانگ مارچ بھی کرنے آیا تو لوگوں کی تعداد ساتھ نہیں تھی، تو ہمت کرنی تھی نا، بنی گارا جا کر رات سوتے، مگر نہیں، دل میں خوف تھا
کہ بنی گالا نہیں سونا، واپس پشاور. وہ سنا تھا کہ لوٹ کر بدھو گھر کو آئے، یہ لوٹ کے بدھو پشاور کو گئے اور وہاں جا کر پناہ لے لی. وہاں کیونکہ سرکار ہے، حکومت ہے، سرکاری اخراجات ہوتے ہیں. آج بھی عمران نیازی سرکاری اخراجات پر پل رہا ہے. جو منرل واٹر کی بوتل پشاور میں یہ پیتا ہے وہ بھی حکومت خیبر پختونخوا کے پیسوں سے آتی ہے. وہاں پر اس کی سیکیورٹی پر کروڑوں روپے کے اخراجات لگتے ہیں. سرکاری ہیلی کاپٹر کا استعمال خیبر پختونخوا میں کیا جاتا ہے. یہ اقتدار سے نکلا ہے مگر اس کی بری عادتیں نہیں گئیں. یہ آج بھی خیبر پختونخوا کے عوام کو کروڑوں روپے روزانہ پڑتے ہیں اس بات کے کہ یہ وہاں پہ شاہانہ اخراجات کرتا ہے. روز عشائیے اور زورانے دیے جاتے ہیں. روز وہاں پر سیکیورٹی پر، پیٹرول پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے کیونکہ یہ بزدل ہے اور یہ حکومت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. یہ اقتدار سے نکلا، اس کی وہ حالت ہو گئی ہے جو مچھلی کی حالت ہوتی ہے پانی سے نکل کر. یہ تڑپ رہا ہے. پہلے اس نے کہا کہ بین الاقوامی سازش، پھر امر بالمعروف، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے نکالا ہے تو میرے بغیر یہ ملک خدا نخواستہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا. تمہارے منہ میں خاک. یہ ملک 27ویں رمضان کی رات معرض وجود میں آیا. یہ ملک خدا داد اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور یہ تا قیامت قائم رہنے والا ملک ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تم نہیں رہو گے، ہم بھی نہیں رہیں گے، مگر تا قیامت ملک خدا داد پاکستان انشاءاللہ تا قیامت سلامت رہے گا، قائم و دائم رہے گا. تم اقتدار سے نکلے ہو اور ملک توڑنے کی باتیں کرتے ہو. تم اقتدار سے نکلے ہو تو ملک کے ایٹمی اثاثوں پر بات کرتے ہو. اس ملک کے ایٹمی اثاثوں کے لیے جان بھی قربان ہے. ہماری حکومت کا ایک ایک فرد جان دینے کو تیار ہے. تمہاری طرح جھوٹے دعوے نہیں ہیں، تمہاری طرح جیلوں سے ڈرے نہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ابھی شامل کریں گے نیوز اپڈیٹ.